أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی محترم شیخ طیب صاحب نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آج کے درس کا عنوان ہے اخلاق حسنہ، حسن خلق، حسن اخلاق، اچھی عادات، جو بھی آپ اس کا نام رکھ لیجئے. حسن اخلاق یہ کیا چیز ہے؟ میں ذرا اصل موضوع پر آنے سے پہلے تھوڑی سی اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے اگر کوئی بات کہی جائے تو آگے کی بات سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیے، اخلاق ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے ہاں یہ ایک عام بولا جانے والا لفظ ہے. اخلاق خالص عربی کا ایک لفظ ہے جو خلق کی جمع ہے. خلق ان عادات کو کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی طبیعت میں رکھ دی ہے، ودیعت کر دی ہے کہ اس سے انسان کا چھٹکارا پانا مشکل ہوتا ہے. اگر یہی عادات جو انسان کی طبیعت میں رکھی ہوئی ہیں شریعت کے مطابق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، تو اسی کو اچھی عادت، خوش خوئی، حسن خلق کہا جاتا ہے. اور اگر وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہو، اگرچہ لوگ اپنے طور پسند کرتے ہیں، شریعت کے اندر وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ لوگوں کے ماحول میں اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، تو اسی چیز کو شریعت کی اصطلاح میں بدخلقی، بدخوئی یا بری عادات سے تعبیر کیا جاتا ہے. دوسرا لفظ ہے اس میں استعمال کیا گیا حسن. حسن بھی ایک عام طور پر ہماری اور آپ کی زبان میں جانا اور پہچانے والا لفظ ہے جس کے معنی میں کیا داخل ہے؟ اچھائی اور خوبی. اچھائی اور خوبی. گویا کہ ہمارا موضوع یہ ہوا کہ ہر وہ عادت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، وہی ہمارا اور آپ کا موضوع ہے. اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، شریعت کی اصطلاح میں، قرآن میں اسے ناپسند کیا گیا ہے، حدیث شریف میں اسے برا کہا گیا ہے، وہی چیز سے بچنا ہمارا اور آپ کا آج کا موضوع ہے. بعض علماء نے اخلاق حسنہ کی تعریف 3 الفاظ میں کی ہے کہ اخلاق حسن کیا چیز ہے. کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ کف الاذی، یعنی کوئی بھی ایسی چیز، بات کوئی ہو
کوئی ایسی عادت ہو, کوئی ایسا کام ہو جس سے انسان کو تکلیف پہنچے, اسے چھوڑ دیا جائے. کوئی بھی ایسی چیز, آپ کا کوئی کام ہے, آپ کی کوئی بات ہے, آپ کی کوئی عادت ہے, اس سے اگر لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے. مثال دوں میں آپ کو کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں, آپ کیلا کھا رہے ہیں اور کیلے کے چھلکے کو آپ نے راستے میں ڈال دیا. اسے کوئی پسند کرے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی, ہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر کوئی عورت جا رہی ہے, کوئی بچہ جا رہا ہے, اس پر اس کا پیر پڑا تو کیا ہوگا؟ پھسل کے گرے گا نا, اس سے تکلیف ہوگی نا. آپ نے راستے میں ایک گڈھا کھودیا کسی کا ضرورت کے تحت, مصلحت کے تحت. مثال کے طور پر ادھر سے پانی آ رہا ہے, درمیان میں ایک راستہ ہے, ادھر آپ کا کھیت ہے. اب پانی لانے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ اس زمین کو کھودیں گے نہیں کھودیں گے, ہے کہ نہیں؟ اب اگر آپ نے ضرورت کے تحت اس زمین کو کھودی لیکن آپ کا کام پورا ہو گیا تو آپ نے اسے پاٹا نہیں تو اسے لوگوں کو تکلیف پہنچے نہیں تکلیف پہنچے گی جی. تو تکلیف دہ کام کو لوگوں سے روک دینا. آپ کا یہ گھر ہے, آپ کا یہ گھر ہے, آپ دروازے پر بیٹھتے ہیں اور آپ کے سامنے سے عام راستہ ایک ہے. ظاہر بات ہے بچے بھی گزرتے ہیں, عورتیں بھی گزرتی ہیں, شرمندہ لوگ بھی گزرتے ہیں. آپ کے برابر یہاں بیٹھنے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو کیا ہے؟ تکلیف پہنچتی ہے نا. اس لیے کہ بہت سے لوگ ہیں ایسا کام کرنا چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی دیکھے نہیں, اور یہ ان کا اپنا حق ہے. ایک عورت جا رہی ہے, پردہ نشین ہے, شرمیلی ہے, وہ یہ نہیں چاہتی ہے کہ ہاں دروازے پر بیٹھ کوئی اسے دیکھے, ہے کہ نہیں؟ تو آپ کا یہاں پر بیٹھنا یہ کیا ہے؟ بری عادت ہے, بری عادت ہے. اس سے رکنا چاہیے انسان کو. آپ کا یہ گھر ہے, آپ ہی کے پڑوس میں ایک دوسرا گھر ہے, آپ نے اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, ٹیپ ریکارڈ ہے, اس کی آواز اتنی تیز کر دی آپ نے کہ پڑوسی کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے, تو یہ آپ کی اچھی عادت ہوگی نہیں. تو پہلی چیز اچھی عادت کے اندر یہ داخلہ ہے کف الاذی. کیا چیز ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی یہ باتیں ایسی ہوں جو لوگ اپنے طور پر اچھا سمجھیں گے. مثال کے طور پر دروازے پر ہے, بھائی میرا دروازہ ہے, مجھے حق بنتا ہے بیٹھنے, کون مجھے روکنے والا ہے؟ کہیں گے نہیں کہیں گے, لیکن شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. بھائی میرا گھر ہے, میں اپنے گھر کے اندر گانا گاؤں, میں اپنے گھر کے اندر اپنے بچے سے لڑائی کروں, اپنی بیوی سے لڑائی کروں, میں شور کروں, کسی کو کیا حق بنتا ہے؟ آدمی کہے گا ہی نہیں کہے گا. لیکن یہ چیز کیا شریعت کی نظر میں آپ کی عقل اسے پسند کر رہی ہے لیکن شریعت اسے پسند ہے, لہذا یہ چیز کیا ہوگی؟ بری عادت میں داخل ہوگی. اور اسی سے رک جانا کیا ہے؟ اچھی عادت کی ایک نشانی ہے. تو پہلی چیز علماء نے نیک عادت, اخلاق حسنہ, خوش خوئی کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ کف الاذی. انسان ہر اس کام سے, ہر اس بات سے, بلکہ ہر اس حرکت سے. مثال کے طور پر ایک شخص جا رہا ہے, ایک شخص جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے اسے فطری طور پر یا کسی حادثے کے طور پر لنگڑا بنا دیا ہے, وہ لنگڑا کر کے چل رہا ہے. اب آپ اگر اس سے کوئی بات نہ کہیں, اسے مارے نہیں, لیکن اس کے سامنے آپ ایسی حرکت ظاہر کریں, ہوتا ہے نا, اس کی نقل اتاریں, تو یہ حرکت ہے نا, اس سے اس کو تکلیف ہوگی, تکلیف نہیں ہوگی, تکلیف ہوگی نا. تو یہی چیز, اسی سے رک جانا کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق. تو پہلی چیز اچھے اخلاق کی شرط کیا ہے؟ کف الاذی. انسان ہر اس چیز سے رک جائے, چاہے وہ بات ہو, چاہے وہ حرکت ہو, چاہے وہ اشارہ ہو, یا وہ کوئی عمل ہو. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز علماء نے کیا رکھی ہے کہ بذل الندی, جس کا اردو میں ترجمہ ہے, بدل کے معنی ہوتا ہے خرچ کرنے کے, بدل کے معنی خرچ کرنا. اچھی چیز کو, اچھی بات کہہ لیجئے, ضرورت کی چیز کہہ لیجئے,
لوگوں کی ضرورت کی چیز کا خرچ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اچھے اخلاق میں داخل ہے۔ اس کی مثال میں دوں آپ کو۔ آپ کا کنواں ہے، آپ نے اپنے پیسے سے کھودا ہے، اپنے پیسے سے بنوایا ہے، تو آپ کو اس پانی پر کنٹرول رکھنے کا اختیار بھی حاصل ہے۔ بغل میں ایک گھر ہے، ظاہر بات اسے پانی کی ضرورت ہے کہ نہیں ضرورت ہے؟ اب اگر وہ پانی لینے آئے اور پانی نہ دیں آپ، تو یہ چیز کیا ہے؟ اچھی عادت میں ہے کہ بری عادت میں داخل ہے؟ یہ بری عادت میں ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاس گھر میں آج لوگ سمجھئے کہ ترقی کر گئے ہیں، لیکن جن کی عمر صرف 40 سال ہوگی وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ ایک گھر کے اندر آگ جب جلتی تھی تو شام کو اس گھر کے بچے بھی آ کر کے اس گھر کے بچے بھی آ کر کے اس گھر کے بچے بھی آ کر کے آگ ماں کر کے لے جاتے تھے۔ ہوتا تھی نہیں ہوتا تھا؟ آج لوگ ترقی کر گئے ہیں، بجلی ہے، یہ ہے، وہ ہے کہ نہیں، لیکن اس وقت اس کی بڑی اہمیت تھی۔ بلکہ ساتھیوں مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ گھر کی عورتیں جب آگ جلاتی تھیں تو یہ گوبر نہیں ہوا کرتا ہے نا، وہ زیادہ لا کر کے رکھ دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ کہ ابھی پڑوسی والا بچہ آئے گا آگ مانگنے کے لیے تو اسے میں کیا دوں گی، یعنی دیکھیے ضرورت سے زیادہ وہ لا کر کے آگ میں اسے جلا دیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اگر ہماری پڑوسن نے ابھی اگر ہم سے آگ طلب کیا تو ہم اسے کیا دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ کے گھر میں آگ جل رہی ہے اور پڑوسی کے گھر میں آگ نہیں ہے، یہ اس کی ضرورت ہے، جیسے آپ کی ضرورت آگ ہے۔ اگر وہ آگ مانگنے اس کا بچہ آئے اور آپ جھڑک دیں اس کو، واپس کر دیں، تو یہ چیز کیا ہے؟ اچھی عادت میں نہیں بلکہ بری عادت ہے۔ تو اس طریقے سے اگر مثالیں میں دوں اس کی تو بہت مثالیں ہو جائیں گی۔ تو دوسری چیز کیا ہے ساتھیوں؟ بذل الندی، یعنی ضرورت کی چیزیں خرچ کرنا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ذرا بڑا میں توجہ چاہوں گا اس پر کہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ تکلیف، ہر وہ چیز جس سے تکلیف ہو اس سے رک جائے۔ دوسری چیز جو ضرورت ہو انسان کی اسے خرچ کرے۔ آپ ٹرین میں جا رہے ہیں مثال کے طور پر، آپ کے پاس پانی ہے اور پڑوس میں ایک بچہ پانی کے لیے رو رہا ہے، آپ اسے پانی نہ دیں تو کیا ہوگا؟ لوگ اچھی عادت سمجھیں گے؟ جی نہیں سمجھیں گے۔ تو ضرورت کی جو چیز ہے اسے خرچ کرنا۔ اور تیسری چیز اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے، وہ چیز کیا ہے؟ کہ آپ برائی سے رک جائیں، ضرورت کی چیز آپ خرچ کریں، لیکن یہ ظاہر کر کے کہ آپ اس سے خوش ہیں، آپ اس سے ناراض نہیں ہو رہے ہیں۔ ذرا غور کریں گے اس بات پر۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو پانی کی ضرورت ہے اور آپ اپنا منہ چڑھائے ہوئے ہیں، غصے میں ہیں، اسے ایک گلاس پانی کی ضرورت ہے، آپ 2 گلاس بھی دے دیجئے تو وہ خوش ہوگا؟ وہ نہیں خوش ہوگا۔ اور اگر آپ وہی آدھا گلاس پانی مسکرا کر کے، چہرے پر مسکراہٹ لا کر کے، بناوٹی مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، لا کر کے آپ اسے خرچ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ جی خوش ہو جائے گا، ہے نا؟ تو یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تکلیف دہ چیز سے اپنے کو روک لیا جائے، لوگوں کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں اسے خرچ کیا جائے، اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہو، ایسا لگے کہ آپ کو اس کی یہ خدمت، اگرچہ آپ دل سے ناپسند کر رہے ہوں لیکن ظاہر ایسا کریں آپ کہ اس کے اس عمل سے آپ کو خوشی ہے۔ یہ چیز 3 چیزیں ساتھیوں اچھے اخلاق کے اصول ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا اچھا اخلاق کیا ہے؟ کہ تکلیف دہ چیز سے رک جانا اور ضرورت کی چیز لوگوں کو دینا، اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ لے آنا، ہنس کر کے وہ کام کیا جائے۔ یہ چیز کیا ہے ساتھیوں؟ اچھا اخلاق ہے۔ دیکھیے اچھے اخلاق ایک موضوع کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں، اس لیے کہ شاید بعض حدیثیں آپ کے سامنے آئے تو موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھے اخلاق کی ساتھیوں 2 قسمیں ہیں، علماء کہتے ہیں۔
کچھ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اور کچھ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہے. کچھ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے اور کچھ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہے. اللہ تعالیٰ سے کس طریقے سے ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو فرائض رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو چیز حرام کی ہے، تو جو فرائض اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر رکھے ہیں اسے آپ محبت سے، خوش دلی سے اور تابعداری کے جذبے سے قبول کر لیں. اسے آپ خوش دلی سے، اگرچہ آپ کو اس پر تکلیف پہنچ رہی ہو. مثال کے طور پر اللہ نے آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے کہ نہیں فرض کی ہے؟ جی کہ 4 وقت کی فرض ہے. ہمارے کتنے بھائی ہیں جو 4 ہی وقت کی پڑھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھا جاتا ہے. کہتے ہیں ارے بھائی پڑھ لیتے ہیں، ایک ہی وقت کی رہ جایا کرتی ہے کہ نہیں، آپ سے لڑائی بھی کرنا شروع کر دیں گے. لیکن نہیں، 5 وقت کی نماز ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے اور ان 5 وقتوں میں سے کسی بھی وقت میں کسی کو کمی کرنے کا اختیار نہیں ہے. اب ظاہر بات ہے جو آدمی خاص طور پر آج کل گرمی کے موسم میں 12 بجے سوئے گا، اب اس کے لیے 3:30 سوا 3 بجے اٹھنا ایک مشکل چیز ہے کہ نہیں مشکل چیز؟ پریشانی ہوگی. جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نوازا ہے کہ اسے کم سے کم کمرہ گھر تو ملا ہوا کہ نہیں ملا ہوا. بامبے اور دلی کے طریقے سے لاہور کے طریقے سے کراچی لاہور روڈ پر نہیں سونا ہے کہ نہیں. وہاں دیکھیں آپ سے زیادہ کمانے والے بسا اوقات روڈ پر سوتے ہیں ہے کہ نہیں. لیکن یہاں سعودیہ میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، فضل نہیں ہے کہ چاہے جتنا کم کما رہا ہے لیکن کم سے کم اسے آرام سے نیند لینے کے لیے جگہ ملی کہ نہیں ملی. اور صرف جگہ نہیں ملی ہے، اس کمرے میں آرام کے سارے سامان مہیا ہیں. عام طور پر دیکھیے اچھے سے اچھا بستر گدا ہے نا، جس کے اوپر لیٹے تو آدھے اندر چلے جائیں آپ، رہتا کہ نہیں رہتا؟ مکیف رہتا ہے، کولر ہے کہ نہیں ہے، اے سی ہے کہ نہیں ہے، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے کہ نہیں ہے. یعنی آرام کے جو سامان ہیں سارے مہیا ہے کہ نہیں مہیا. اب ظاہر بات ہے ایسے وقت میں جب اچھی نیند آئی ہو تو صرف 3 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے سو لینے کے بعد فجر کے لیے اٹھنا کیا ہے؟ یہ ایک مشکل کام ہے. طبیعت مانے گی اٹھنے کے لیے؟ نہیں مانتی. لیکن انسان اپنی اس طبیعت کو اپنے اس آرام کو قربان کر کے طبیعت پر زور دیتے ہوئے جیسے ہی اللہ اکبر مؤذن کہتا ہے یا جیسے ہی الارم لگایا ہے گھنٹی بجتی ہے فوراً اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز کے لیے تیاری کر لیتا ہے اور اس پر وہ خوشی بھی محسوس کر رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا اخلاق ہے. اس کی ایک مثال میں دنیا کے لحاظ سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک آپ ہیں، آپ میں سے کوئی بھی شخص ہے، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے. جن کی فیملیاں یہاں نہیں ہیں، جن کے بچے یہاں پر نہیں ہیں، سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد، جتنا بھی ہو، جیسے اس کو چھٹی مل رہی ہے، بسا اوقات 3 سال کے بعد چھٹی ملتی ہے لوگوں کو، ہے کہ نہیں. لیکن جیسے بھی چھٹی ملتی ہے یہاں سے وہ جاتا ہے، اپنے ملک جاتا ہے. اگر میاں بیوی میں آپس میں صحیح سیٹنگ ہے، اچھے تعلقات ہیں، ذرا سوچئے کہ وہ عورت جو آپ کی عدم موجودگی میں دن بھر اگر کسی کام میں تھکی ہوئی ہے، عشاء کے بعد اگر اس کا جی پانی پینے کے لیے بھی کہتا ہے تو اس کا جی اٹھنے کا نہیں کہتا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اس کا دل اٹھنے کے لیے نہیں کہتا. لیکن اگر آپ پہنچ جائیں تو آپ کی طرح طرح سے خدمت کرے گی. وہ مطبخ میں جائے گی جہاں آج کل گرمی ہی گرمی ہمارے اور آپ کے یہاں ہے کہ نہیں ہے، وہ ساری گرمی برداشت کرے گی اور اس پر خوش ہوگی خوش نہیں ہوگی؟ بتائیں آپ لوگ. حالانکہ اسے گرمی لگ رہی ہے نا، گرمی لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے. اگر اپنے لیے شاید پکانا ہو تو 50 بہانے وہ کرے گی. یا کوئی ایسا آدمی اس کے ہاں مہمان بن کر کے آ جائے جس کا آنا اسے پسند نہیں ہے،
اس کے لیے اگر وہاں پر کھڑی بھی ہوتی ہے پھر بھی دلوں سے 50 لعنتیں بھیجتی رہی ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اگر آپ چلے گئے تو سچ بتائیں اس پر خوش ہوگی نہیں خوش ہوگی؟ کیوں خوش ہوگی؟ اس لیے کہ آپ سے اسے محبت ہے، آپ سے اسے محبت ہے۔ تو یہی چیز سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ظہر کے وقت اپنی دکان بند کیے، وضو کے لیے مسجد میں گئے، لیکن پانی بہت گرم ہے، پانی گرم ہے، لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا پانی لے کر کے ادھر کسی بھی طریقے سے اس پانی سے مجبور ہو کر ہی کیوں نہ ہو آپ وضو کرتے ہیں، اور اس وضو کرنے کے اندر دل سے آپ کیا ہو رہے ہیں؟ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے فرائض کو بندہ اسی طریقے سے ادا کرے، خوش دلی کے ساتھ، پریشان نہ ہو۔ اگرچہ ظاہر میں اسے پریشانی لاحق ہو رہی ہے لیکن دل اس کا کیا ہے؟ اس کے اوپر مطمئن ہے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم نہ ہوتا یا کسی ایسے شخص کا حکم ہوتا جو اس کا دشمن ہے تو موقع پا کر کے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کس کا حکم ہے یہ؟ جتنا بڑا احسان انسان کے اوپر اس کی ماں کا اس کے باپ کا بھی نہیں ہے، جتنا بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے اس مالک کا حکم ہے، لہذا وہ خوشی سے، محبت سے اور تابعداری کے ساتھ بجا لا رہا ہے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ذرا اور اس سے بات اور واضح ہو جائے گی۔ ایک صاحب مجھے، ہم لوگ نماز پڑھ کر کے ہم اور ہمارے ساتھی ڈیوٹی کی طرف جا رہے تھے تو میں کہنے لگا ان سے کہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، ورنہ آپ صبح 8 بجے سے لے کر کے 12 بجے تک ڈیوٹی کرو اور پھر 4 بجے کے بعد ڈیوٹی پر جانا کیا ہوتا ہے، بڑا بھاری پڑتا ہے۔ ہر انسان جو 45 سال 50 سال سے اوپر چلا گیا ہے اس کی یہی کیفیت ہوگی، البتہ جو 20 25 30 سال کے نوجوان ہیں ان کے لیے تو ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو بڑی عمر کے ہیں ان کے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک لطیفہ سنانے لگے، ایک لطیفہ کہا، یہ کہہ کر کے کہ بھائی کیا ہے، ہمارا اگر اپنا کام ہوتا، اپنے بس میں ہوتا تو ہم لوگ کرنے کے لیے نہیں جاتے، لیکن ہماری مثال کیا ہے کہ ایک نوکر ہے، مالک کی صبح سے شام تک خدمت کیا کرتا ہے اور غلامی بجاتا رہتا ہے مالک کی، لیکن جب شام کو اپنے بستر پر جاتا ہے تو اسے اگر ایک گلاس پانی پینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا اپنے لیے اٹھنے کا جی نہیں کہتا، اٹھنے کا جی نہیں کہتا۔ کہا کہ ایک غلام تھا جس کا نام تھا مسعود، جس کا نام تھا مسعود، اس کا مالک جیسے کہتا مسعود جی حضور، مسعود جی حضور، یہ لے آؤ، وہاں پر جاؤ، سارا کام صبح سے شام تک کیا ہے، گدھے کے طریقے سے دوڑ رہا ہے اور محنت سے کر رہا ہے۔ کہا ایک دن عشاء کے بعد اپنے بستر پر گیا اور بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہے کہ مسعود پیاس تو لگی ہے، مسعود پیاس تو لگی ہے، لیکن تم کس کو آواز دو؟ کون ہے جو تمہاری آواز سننے والا ہے؟ تمہاری تو یہ حیثیت ہے کہ تمہیں ایک گلاس پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اتفاقی بات آپس میں اپنے دل کے اپنے سے یہ باتیں کر رہا تھا زب آواز سے کہ اس کا مالک کھڑکی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کا مالک کھڑکی سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مالک باتیں سنتے سنتے جب کچھ دیر ہو گئی تو دوبارہ دروازے سے آتا ہے، دروازے پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے مسعود، چنانچہ بغیر کسی تاخیر کے اپنے بستر پر سے کود پڑا، جی حضور کیا کہہ رہے ہیں، پانی لے کر کے آؤ۔ بھاگتا ہوا گلاس لیا اور جا کر کے پانی لے کر کے آتا اور کہتا حضور لے لیے۔ کہا کہ مسعود لاؤ، پانی اپنے ہاتھ سے لیا اور کہا کہ لو تم پانی پیو، تمہیں کوئی پانی دینے والا نہیں ہے تو آج میں تمہیں اپنے ہاتھ سے پانی دے رہا ہوں۔ ذرا سوچیں کہ وہ بندہ آخر اتنی خدمت کیوں بجا لاتا تھا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس مالک کا کھاتا تھا، بغیر اس سے اس کا چارہ، اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو یہ تابع داری ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لانے میں، اور حسن اخلاق کے اندر یہی چیز داخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض جو ہیں وہ بندہ اطمینان کے ساتھ، دل کے اطمینان کے ساتھ، دل میں کسی گوشے کے اندر یہ بات نہیں کھٹکنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمارے اوپر 5 وقت کی نمازیں کیوں فرض کی،
کافر لوگ کتنے اچھے ہیں کہ انہیں کوئی نماز نہیں پڑھنی پڑتی۔ ساتھیوں، اگر دل کے کسی گوشے میں ہمارے یہ جذبہ پایا جا رہا ہے تو ہمارا ایمان خطرے کے اندر ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، 1 مہینے کا روزہ فرض کیا ہمارے اوپر، 1 بار زندگی میں حج فرض کیا ہے، اور اگر ہمارے پاس مال ہے تو سال میں ہمارے اوپر مال میں 2.5% زکوٰۃ فرض کی ہے۔ یہ چیز ہمیں بڑے دل کے اطمینان اور خوشی اور تابعداری سے ادا کرنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ہمیں اور آپ کو، کس سے منع کیا ہے؟ ہمیں آپ کو شرک سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، زنا سے منع کیا ہے، دھوکہ دینے سے منع کیا ہے۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر حرام قرار دیا ہے، اس چیز کو بھی بغیر کسی کبیدہ دل میں پریشانی لائے ہوئے، دل میں تنگی پیدا کیے ہوئے، کشادہ دلی کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ ہم اسے چھوڑ دینے کے لیے تیار ہیں۔ بلکہ اگر کسی مجبوری سے کوئی گناہ کا کام ہم سے ہو بھی جا رہا ہے، کوئی گناہ کا ہم سے ہو بھی جا رہا ہے، تو ہمارا دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دل اس پر مطمئن، بلکہ ہمارے اگر ہم سے کوئی ایسا کام ہو گیا تو ہم اس پر خوش نہ ہوں، بلکہ ہمارا دل ہم اس پر ملامت کر رہا ہو۔ اسی چیز کو مومن کی اسی دل اور اسی جذبے کو قرآن مجید میں وَالنَّفْسِ اللَّوَّامَةَ کہا گیا ہے۔ وہ نفس کہ اگر اس سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی کوتاہی ہو جا رہی ہے، کسی فرائض کی ادائیگی میں یا کسی گناہ کے کام کے ارتکاب میں، تو اس کے اوپر اس کا دل اسے ملامت کر رہا ہو، تم نے یہ کام کہاں سے کر دیا۔ یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھیوں کس چیز میں داخل ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق میں داخل ہے، جو آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے؟ انسانوں کے ساتھ حسن اخلاق کیسے ہونا چاہیے، جس کی تھوڑی سی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے کی تھی۔ دیکھیے ساتھیوں، ہمارے مذہب میں، اسلام کے اندر حسن اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے بڑی اہمیت دی ہے، لیکن بدقسمتی سے آج مسلم قوم بہت زیادہ بلکہ بہت سی چیزوں میں بد اخلاقی کے اندر مسلمان قوم غیر مسلموں سے بھی آگے بڑھ گئی ہے۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا جو ذریعہ ہوا کرتا ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اس کی ایک مثال میں دوں، ایک تاجر ہے، ایک دکاندار ہے، اگر وہ حسن اخلاق سے پیش آئے، یعنی کیا مطلب؟ جو اس کے پاس خریدنے آ رہا ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو، یہ نہیں کہ بھائی یہ اتنے میں ہے، لینا ہے لو، نہیں چلے جاؤ، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ نہیں، وہ کیا کرے، بھائی یہ دیکھو، یہ اس کی قیمت ہے، میں آپ سے زیادہ نہیں لے رہا ہوں، آپ کہیں دوسری جگہ دیکھ لیں، کہیں بھی آپ دیکھ لیں، اگر اس سے کم کہیں ملتا ہے تو آپ لے لیے، کوئی بات نہیں۔ واللہ مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے، اور میں یہ مثال دیتا ہوں کہ ایک ہندو بنیا جس سے میرے والد کے اچھے تعلقات تھے، اگر میرے بھائی جو ہم سے بڑے ہیں قاری صاحب آتے ہیں، اس کے یہاں کپڑا لینے جائیں، اس لیے کہ وہ کپڑا ادھار دے دا، پیسہ مانگتا ہی نہیں تھا، بعد میں دوبارہ چاہے گھر پر خود ہی آئے میں وصول کرے، لیکن مانگتا نہیں تھا، بلکہ جب بھائی جایا کرتے تھے اس کے پاس، وہ کہتا تھا کہ ہاں کیا لینا ہے مولوی صاحب، یہ کپڑا لینا ہے، یہ لینا ہے، دکھائے 2 3 4، اور جب دیکھے کہ کچھ پسند نہیں آ رہا ہے تو کیا کہتا تھا کہ بیٹا دیکھو، اگر تمہیں یہ کپڑا پسند نہیں ہے، اگر اور تم پیسہ لے کر کے نہیں آئے ہو تو یہ ہم سے پیسہ لو، دکان پر کہیں کسی دکان پر تمہیں جو اچھا کپڑا مل جائے جا کر کے اسے لے لو۔ تو بھلا بتائیے، ایسے شخص، ایسے دکاندار سے لوگ خوش ہوں گے کہ ناراض ہوں گے؟ ایسے دکاندار کی دکان چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ جی، اگر ہمیں نہ بھی لینا ہوگا، کوئی کپڑا نہ بھی پسند آ رہا ہوگا، تو ہم اس کے یہاں سے لے ہی کر کے جائیں گے۔ تو دنیا کے اندر ترقی کرنے کے لیے ساتھیوں اخلاق بڑی اچھی چیز ہے، کسی بھی میدان میں لے لیجئے آپ، دینی کام ہے یا دنیاوی کام ہے،
اسی لیے اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی آپ کے ساتھ ہے کہ آپ نرم دل ہو گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ نرمی کا معاملہ اچھی عادت ہے کہ بری عادت ہے؟ اچھی عادت ہے نا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت ہوتے، بدخلق ہوتے، آپ کا دل کڑا ہوتا، سخت ہوتا، تو لوگ آپ کے پاس سے بدک جایا کرتے۔ تو کہنے کا مطلب ہے ساتھیوں، اخلاق دنیا کے اندر اور آخرت کے لیے بھی اچھا اخلاق کیا ہے؟ ترقی کے لیے بڑی اہم چیز ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بہترین اخلاق پر اور بہترین اخلاق کی دعوت دینے کے لیے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ امام بخاری کے الادب المفرد میں ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت اس لیے ہوئی ہے تاکہ میں اچھے اخلاق جو ہیں ان کی تکمیل کر دوں، اچھے اخلاق کو پورا کر دوں۔ تو اچھے اخلاق ساتھیوں بڑی اہمیت رکھتے ہیں، اسی لیے ذرا آپ غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اچھے اخلاق اختیار کرنے کی بڑی دعوت دیا کرتے تھے اور تعلیم دیا کرتے تھے، اور برے اخلاق سے سختی سے منع کرتے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے پایے کے صحابی ہیں۔ ان کا مقام اس طرح سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے، یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا بتائیے، جس صحابی کے یہ مقام ہو، وہ صحابی پایے کا صحابی ہو کہ پایے کا صحابی نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن بھیجا تھا، کس لیے؟ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے۔ تو معاذ ابن جبل جب جانے لگے تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کوئی وصیت کر دیجیے، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ اور یہ بڑی اہم سنت ہے ساتھیوں، جسے آج کا مسلمان چھوڑے ہوئے۔ واللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یا جو لوگ کیسٹ کے ذریعے سے میری آواز سنیں، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ ان میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب کہیں سفر پر جانے لگتے ہیں تو کسی عالم کے پاس جا کر کے، کسی بزرگ کے پاس جا کر کے، یا اپنے خاندان کے کسی سمجھدار آدمی کے پاس جا کر کے یہ کہتے ہوں گے کہ میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں اور دور جا رہا ہوں، آپ مجھے کوئی نصیحت کر دیجیے۔ رسمی طور پر یہ الفاظ تو ہماری زبان سے نکلتے ہیں، اگر کہا سنا معاف کیجیے گا، ہے نا، وہ بھی رسمی طور پر ہے، دل سے بہت کم لوگ کہتے ہیں، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ اور رسمی طور پر یہ الفاظ نکل، دعا کیجیے گا میرے لیے، ہے نا۔ لیکن ایک قیمتی تحفہ جو یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے زیادہ تجربے کار ہو، آپ سے زیادہ اس نے سفر کیا ہو، آپ سے زیادہ دنوں تک اس نے غربت اور مسافرت کی زندگی بسر کی ہو، اس کے پاس کوئی ایسا علم ہو، کوئی ایسا تجربہ ہو جو آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکے۔ تو یہ سنت ہے کہ آپ اگر کسی سے کے پاس کہیں سفر پہ جا رہے ہیں تو کسی عالم سے، سمجھدار آدمی سے، بزرگ کے پاس جا کر کے کہیے کہ ہاں میں تو آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، آپ مجھے کوئی قیمتی نصیحت کر دیجیے، آپ مجھے۔ ہیں یہاں پر کچھ لوگ جنہوں نے کہا ہوگا، پوچھا ہو کسی عالم سے، ہیں اللہ کے بندے ہوں گے، میں ایک ایک سے نہیں پوچھتا، ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہماری عمومی حالات جو ہے یہ نہیں ہے، عمومی ہمارا جو حال ہے، اس لیے کہ ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول فرمائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی وصیت کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ عبادات کا اہتمام کرنا، اس لیے کہ بہت سے لوگ بہت سارا نیک کام اپنے گھر میں ہیں، اپنے ماحول میں ہیں تو کرتے ہیں، لیکن ماحول سے ہٹ جانے کے بعد، ہے نا، خاص طور پر سفر میں ہو تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ بہت ایسے گناہ کے کام جو اپنے ماحول میں رہ کر کے نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے ماحول سے ہٹے، اپنے ساتھیوں سے، بھائیوں سے، ماں باپ سے، تو وہ گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو،
اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یہ پہلی وصیت تھی. حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی اور نصیحت مجھے کیجیے. تو آپ نے فرمایا اذا اسأت فاحسن. ذرا واللہ اس نقطے کے اوپر غور کریں گے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس پر توجہ نہیں دیتے لوگ. آپ نے کیا فرمایا؟ اذا اسأت فاحسن. اگر تم سے کوئی غلط کام ہو جائے, کوئی غلط کام ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کا کوئی کام کر دو. کوئی غلط کام ہو جائے تو فوراً نیکی کا کام کر دو. اس کی میں ایک مثال دوں آپ کو, شاید دنیاوی لحاظ سے زیادہ سمجھ میں آ جائے. آپ نے اپنے بچے کو ایک تھپڑ رسید کر دیا کسی بات پر, اس کی غلطی کے اوپر. پڑھا نہیں اس نے, اپنا ہوم ورک نہیں کیا, اپنا اسکول, کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ نے اسے تھپڑ رسید کر دیا. اب اس کے بعد آپ کے دل میں یہ جذبہ پیدا ضرور ہوگا کہ اسے کچھ ایسا دے دیا جائے جس سے یہ جو اسے تکلیف پہنچی ہے وہ اس سے دور ہو جائے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیوں آخر آپ احسان کیوں کیے؟ تاکہ اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو وہ تکلیف اس سے. اسی طریقے سے آپ نے اگر کوئی گناہ کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو رہا ہے, ناراض نہیں ہو رہا, تو آپ کو اس کے بعد کوئی فوراً نیکی کا کام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے. تو اذا اسأت فاحسن. اس کے بعد معاذ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کوئی اور نصیحت کیجیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلْيُحْسِنْ خُلُقَكَ وَلْيُحْسِنْ خُلُقُكَ تم وَلْيَحْسُنْ خُلُقُكَ تم اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ. لوگوں تم جا رہے ہو کس لیے؟ دعوت کے کام کے لیے. ایسے موقع پر تمہارا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. ساتھیو یہ موضوع بڑا لمبا ہے لیکن صرف ایک مثال اور دے کر کے میں چلتا ہوں. ایک صحابی ہیں جابر ابن سلیم ابو جرئی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے خدمت میں. ان کی حدیث مسند احمد کے اندر اور سنن ابو داؤد میں ہے. یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ بادیہ کے علاقے کے رہنے والے تھے. ظاہر بات ہے بادیہ کے علاقے کے اور دیہاتی علاقے کے جو لوگ عام طور پر لوگ رہتے ہیں, سخت کام کرتے ہوئے, جانوروں کے ساتھ رہتے ہوئے, یہ وہ انسان کے اخلاق کے اندر. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مزدوری کرنے والے اور اس قسم کے لوگوں کی زبانیں عام دکانوں پر رہنے والے یا استاد جو لوگ ہیں ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں گندی ہوا کرتی ہے کہ نہیں ہے؟ گالی دینا ان کے نزدیک کیا کوئی عیب کی بات نہیں رہتی ہے. اور چیخ کر کے بولا او فلان کہاں جا رہے ہو, ہے کہ نہیں؟ جبکہ عام ماحول کے اندر اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ بدخلقی سمجھا جاتا ہے نا. تو حضرت ابو جرئی یہ بکریاں چرانے والے, بادیہ صحرا کے علاقے والے, صحرا کے, اور آپ لوگوں سابقہ پڑھا ہوگا بدوؤں سے, صحرا نشینوں سے, ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کیسے اخلاق کے معلوم ہوا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے. ان کا قصہ بڑا لمبا ہے بلکہ ایک مستقل درس چاہتا ہے, لیکن صرف عام چھوٹی بات ہے, ایک چھوٹی سی چیز جو اس ہمارے اس موضوع سے تعلق رہتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اپنے اسلام لانے کا اور کہا, واقعہ بیان کیا اور کہا کہ میں آپ اللہ کے رسول, یعنی ایک لمبا قصہ ہے. اس کے آخر انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کچھ وصیت کر دیجیے, کچھ نصیحت کیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا دیکھیے, آپ نے ان سے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. کسی بھی نیکی کو تم ہلکی نہ جاننا, خواہ اپنے بھائی سے مسکرا کر کے بات کرنا ہو, اپنے ساتھی سے, بھائی سے مسکرا کر کے بات کرنا ہو. اگر اپنی ڈول سے کسی کی ڈول میں پانی ڈال دینا ہے, مثال کے طور پر آپ کنویں کے اوپر ہیں, آپ پانی نکال رہے ہیں, طاقتور ہیں, ایک بچہ یا ایک عورت پانی لینے کے لیے آ رہی ہے, تو آپ اپنی ڈول سے پانی اس کے اندر ڈال دیں, ہے کہ نہیں؟ اس کے بعد آپ نے, انہوں نے کہا مزید مجھے آپ وصیت کیجیے. تو آپ نے فرمایا تم کسی کو گالی نہ دو, کسی کو بھی گالی نہ دو. یہ دیکھیے اخلاقی تعلیمات ہیں, کسی کو گالی نہ دو. حضرت ابو جرئی جابر ابن سلیم کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے ہم نے نہ کسی بکری کو گالی دی ہے,
نہ کسی اونٹ کو گالی دیا، نہ کسی انسان کو گالی دیا، نہ کسی آزاد کو گالی دیا، نہ کسی غلام کو گالی دیا۔ ظاہر بات گالی دینا بری عادت ہے کہ اچھی عادت ہے؟ تو کہنے کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ساتھیوں، میں دیکھتا ہوں کہ وقت کافی ہو گیا، میں آپ کے سامنے اب ایک ضروری بات رکھتا ہوں۔ حالانکہ مجھے آپ کے سامنے ذرا اچھے اخلاق کے کچھ فضائل، چند کی طرف تو شیخ نے اشارہ کیا تھا، وہ فضائل مجھے آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن میں ان سے اب تجاوز کر کے ذرا ایک ضروری بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ دیکھیے، اچھے اخلاق ہیں یا برے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق کے بڑے فائدے اور اچھے اخلاق کے بڑے فضائل ہیں، اور برے اخلاق کی بڑے نقصانات، اور برے اخلاق اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ بھلا بتائیے، اچھے اخلاق کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ انسان کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے اس کے نزدیک؟ سب سے قیمتی چیز انسان کے نزدیک کیا ہے؟ بتائیے جی۔ یہ میں اس کے اعضاء میں سے نہیں پوچھ رہا ہوں، اس کے جو کام، جی ہاں، سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس اس کا ایمان ہے۔ ساتھیوں، اتنی چھوٹی چیز آپ لوگ بھول جا رہے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس لیے ایمان نہیں جانا چاہیے، چاہے اس کی جان، اس کی زبان کاٹ لی جائے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی گردن کاٹ لی جائے، لیکن انسان کا ایمان نہیں جانا چاہیے۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ اور اس ایمان کی تکمیل ساتھیوں اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ انسان کا اخلاق اچھا نہ ہو۔ یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ کس کا فرمان ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جس کا ایمان سب سے اچھا ہو۔ سب سے اچھا وہ ہے جس کا اسلام مکمل ہو جائے، اور سب سے بہتر مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام کے بعد انسان کے اوپر، اسلام اور ایمان کے بعد اسلام کے اوپر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ مجھے بتائیے آپ جی، بولیں کیا؟ اسلام کے بعد یعنی انسان خوب ہنس کر کے لوگوں سے بات کرے اور نماز نہ پڑھے تو مسلمان رہے گا؟ ہاں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کے بعد سب سے ضروری اور چیز انسان پر کیا ہے؟ نماز ہے کہ نہیں ہے؟ اور ابھی شیخ نے آپ کے سامنے جو حدیث رکھی سنن ابو داؤد کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات انسان اچھے اخلاق کے ذریعے رات بھر نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اچھے اخلاق کی کتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور اچھا اخلاق اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب اس شخص کا مقام ہوگا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اور سب سے زیادہ دور ہم سے قیامت دن وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق سب سے زیادہ برا ہوگا۔ اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں اس میں سب سے زیادہ مقام کس کو حاصل ہے؟ اچھے اخلاق کو حاصل ہے، اچھے اخلاق کو حاصل ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد ساتھیوں، اچھا اخلاق کے فضائل میں نہیں رکھ سکتا اس لیے کہ وقت بہت کم ہے۔ میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں رکھتا ہوں کہ اچھے اخلاق ہمارے اور آپ کے اندر پیدا کیسے۔ ہم جانتے ہیں کہ سچ بولنا کیا ہے؟ اچھی عادت ہے، اور جھوٹ بولنا بری عادت ہے۔ صدقہ کرنا اچھی عادت ہے، لوگوں کو ضرورت مند ہے انہیں کچھ نہ دینا کیا ہے؟ لوگوں سے ہنس کر کے بولنا، لوگوں کو گالیاں دینا بری ہے کہ نہیں؟ یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں اچھے اخلاق میں داخل ہیں۔ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی مدد سے ہاتھ کھینچنا یہ بری عادت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہیں، لیکن سوال یہ ہے ساتھیوں کہ بہت سے لوگ
تو اللہ تبارک و تعالی بعض اچھے اخلاق پر ان کی طبیعت ہی ایسے ہوتی ہے کہ وہ جس سے بات کرتے ہیں ہنس کر کے بات کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بعض لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ مال کی محبت رکھتا ہی نہیں ہے، جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن سوال ان لوگوں کا ہے جو طبیعت کے لحاظ سے تھوڑا سخت دل پیدا کیے جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو طبیعت کے لحاظ سے ان کی عادت نہیں ہے کہ جس سے بھی ملے مسکرا کر کے ملے۔ لیکن اب یہ فضائل جب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں انسان کوشش کر کے حاصل کر سکتا ہے، تبھی تو نا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا، نہ ایسی چیز مانگنے کا حکم دیتا ہے جو انسان کے بس میں نہیں ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہیں سنا ہوگا کہ کسی بوڑھے کو یہ دعا کرنے کا حکم دے دیا کہ اللہ مجھے جوان بنا دے، جی کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ جوان بن جائے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں دیتا جو انسان کے اپنے بس اور اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی فقیر ہے اسے یہ تو حکم دے رہا ہے کہ اللہ اسے مالدار کر دے، کیوں؟ اس لیے کہ حالات پیدا ہو جائیں انسان مالدار ہو جائے گا۔ لیکن بوڑھا حالات پیدا جوان ہو جائے گا بوڑھا؟ جی نہیں ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک شخص ہے جو طبعی طور پر بڑا جلد باز ہے، طبعی طور پر بڑا غصہ والا ہے، طبعی طور پر بڑا ہی جذباتی ہے، لیکن اگر اسے علم حاصل ہو جائے، اسے فائدہ ہو جائے اور اس پر کنٹرول کرنا چاہے تو کنٹرول کر لے۔ اس کی ایک زندہ مثال میں دوں، شاید آپ لوگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، ابھی نہ مانیں۔ ہمارے کتنے بھائی جو ہندوستان پاکستان سے آتے ہیں، بعض بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بعض بڑے جذباتی ہوا کرتے ہیں۔ اگر بامبے میں ہوں، لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، ہے کہ نہیں، دلی میں ہوں، ایسی جگہوں پر ہوں اور ان کے مزاج کے خلاف بات ہو تو لات مار کر کے، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں آنے کے بعد سوچئے، یہاں آنے کے بعد برداشت کرتے ہی نہیں برداشت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کے اندر امکانیہ اس بات کی موجود ہے، طاقت موجود ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے وہ انسان۔ جو یہاں پر کنٹرول کر لے رہا ہے، جو یہاں پر اپنے غصے کو پی جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کفیل حمار بھی کہہ دے رہا ہے، بدھو بھی کہہ دے رہا ہے، بیوقوف بھی کہہ دے رہا ہے کہ نہیں؟ اپنے یہاں کوئی کہتا تو ماننے کے لیے تیار، ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا، بلکہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں کیا کر لے، برداشت کر لے رہا ہے نا، کیوں؟ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوگی، ہے نا؟ کچھ تو مجبوری ہے کہ نہیں مجبوری ہے؟ تو شریعت اصل میں یہی مجبور کرنا چاہتی ہے آپ کو، شریعت آپ کو یہی چیز مجبور کرنا چاہتی ہے کہ مجبور ہو کر کے اگر کسی کے اخلاق میں فطری طور پر کوئی کمی کمزوری ہے تو کوشش کر کے وہ اچھے اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کی طبیعت ہے، اس کا ہنسنے کا جی نہیں کہتا، ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر وہ بناوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر آئے تو ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ جی ہو سکتا ہے نا۔ اصل میں شریعت آپ سے اسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کہ کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر پیدا ہوتا ہے، کسی کو دیکھا ہے؟ قصہ بھی نہیں سنے ہیں آپ؟ قصہ بھی نہیں سنا ہے؟ ارے بھائی فلاں بزرگ کے بارے میں سنا ہوگا کہ پیدا ہوئے تمہیں پورا قرآن یاد تھا، 4 پارہ کسی کو قرآن یاد تھا، ہے کہ نہیں ہے؟ ساتھیو یہ سب جھوٹ ہے، مکر ہے، فریب ہے، دجر ہے۔ یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، فریب ہے، مکر ہے، دجر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، خلقکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے پیدا کیا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تمہارے کان بنائے ہیں، اللہ نے تمہاری آنکھ بنائی ہے، تمہیں دل بنایا تھا کہ سیکھو تم۔ تو علم کہاں سے حاصل ہوگا ساتھیوں؟ کون سا علم؟ کس کی بات میں کر رہا ہوں؟ یہ شرعی علم کی بات میں کر رہا ہوں، دنیاوی علم کی بات نہیں۔ اس لیے کہ انجینئرنگ کا ایسا علم ہے، انجینئرنگ کا،
کہ بہت سے پہلے لوگ کوئی کورس نہیں کرتے، لیکن دیکھیے لال قلعہ اور جامع مسجد اور لاہور کا قلعہ جیسے لوگوں نے کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا؟ ان لوگوں نے، یہ کیا تھا؟ تجربہ تھا لوگوں کا۔ تو یہ دنیاوی علم انسان تجربے سے، اللہ کی دی ہوئی عقل سے، لوگوں سے سن کر کے حاصل کرتا، لیکن جہاں تک دینی علم کا تعلق ہے یہ بغیر قرآن حدیث کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو انما العلم بالتعلم، علم کیسے حاصل ہوگا؟ حاصل کرنے سے۔ والحلم بالتحلم، اور انسان کے اندر بردباری، صبر کیسے آئے گا؟ زبردستی صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنے سے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان جو جذباتی ہوتا ہے، وہ غصے والا ہوتا ہے، اس حدیث کی بنیاد پر، ابھی ہم نے آپ کو مثال دی، اس مثال سے بھی سوچئے، اور اس حدیث کی بنیاد پر اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اندر وہ اخلاق پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر ذرا غور کیجئے، اچھے اخلاق پر کتنی فضیلت ہے اس پر بھی غور کیجئے، اور کیسے انسان حاصل کرتا ذرا غور کیجئے۔ سنن ابو داؤد وغیرہ میں روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنت کے اعلیٰ درجے میں، کہاں پر؟ جنت کے اعلیٰ درجے میں اس شخص کے لیے ایک گھر کی ضمانت لیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، جی، جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اچھے اخلاق اگر انسان کوشش کرے تو اس کے اندر پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تعلیم دی جائے، بچوں کو سکھایا جائے، بچوں کو بتایا جائے۔ بعض لوگوں نے تجربہ کیا ہے کہ ان کا ایک بچہ بڑا ضدی تھا، بڑا غصے ور تھا، لیکن آہستہ آہستہ سمجھاتے رہے، نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے ہوتے ہوتے اس کے حالات، وہ عادت بدل گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ساتھیو، شیخ کتنا وقت باقی ہے؟ جی 5 منٹ میں؟ 5 منٹ میں تو 5 باتیں بھی نہیں ہوں گی۔ علا کل حال چلیے دیکھیں، میں صرف گناتے جاتا ہوں۔ پہلی چیز ساتھیو، ہمارے اندر اچھا اخلاق کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ دعا کے ذریعے۔ واللہ دعا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا اور دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا۔ اللہ کا بہت بڑا احسان آپ کے اوپر ہے، اس سے بڑا احسان اللہ کا آپ کے اوپر جو ہے اور کوئی نہیں، کہ اللہ نے آپ کو دعا کا حکم دیا اور وعدہ بھی کیا ہے کہ تو دعا کر، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ولیوں کو قتل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی کی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ اس کے ہزاروں ولیوں کو جو اس نے قتل کیا ہے اس کے اس قتل کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ بھلا بتائیے، اتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو اگر اس قسم کی کوئی چیز ہے کہ فطری طور پر وہ تند مزاج ہے، غصے والا ہے، بدخلق ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے حضرت عائشہ سے ہے کہ آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی۔ ذرا سوچیں گے، آپ سے اس بات کا سوال نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بنا دے، اس لیے جو اللہ نے پیدا کر دیا اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، بلکہ جتنے بڑے ہوتے جائیں گے بدصورت ہی ہوتے جائیں گے آپ، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اخلاق جو ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے میرا ڈھانچہ اچھا بنایا ہے، میری صورت اچھی بنائی ہے، میری شکل اچھی بنائی ہے، ایسے ہی آپ میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دیں۔ یہ دعا کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو کیا دعا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ۔ اے اللہ تعالیٰ مجھے اچھے اخلاق کی طرف میری رہنمائی کر، اچھا اخلاق صرف تو ہی دینے والا ہے، برے اخلاق سے بچا لے اور برے اخلاق سے بچانے والا تو ہی ہے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے ہم اپنے اخلاق کو اچھا بنا سکتے ہیں ساتھیوں، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، خاص طور پر قرآن مجید کو سمجھ کر کے اور غور کر کے اور اچھی نیت سے انسان پڑھے تو وہ دو طریقے سے ہو، وہ دو وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قرآن ساتھیوں بڑی بابرکت کتاب ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی برکت کے ذریعے، قرآن مجید کی برکت کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری بدخلقی کو ختم کر دے۔ ہو سکتا نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ شفاء لما فی الصدور، دلوں کے جو امراض ہیں، دلوں کی جو بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو
اس سے قرآن مجید شفا بنایا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن مجید جب انسان پڑھے گا اور غور کرے گا تو اس میں برے اخلاق کے جو لوگ حامل تھے ان کا جو انجام بیان کیا گیا ہے اس پر غور کرے گا۔ اگر ہم نے بھی ایسا کیا تو ہمارا بھی انجام یہ اسے چھوڑنے پر تیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَأَمِرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کے لوگوں کو حکم دیجیے، برائی سے روکیے اور جاہل اور بیوقوف لوگوں سے پرہیز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نام جانتے ہیں آپ لوگ نا؟ جی کون تھے حضرت عمر بن خطاب؟ صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری شریف کے اندر ہے کہ ایک بار ان کے پاس عیینہ ابن حصن آیا، وہ بھی اپنے بھتیجے کی سفارش کر کے، اور بادیہ کا رہنے والا الہڑ تھا، چونکہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اسے یہ گھمنڈ کہ ہم بڑے ہیں، ہے نا، اور دوسرے جاہل، اور تیسرے کہاں رہتا تھا؟ صحرا میں رہتا تھا جہاں پانی نصیب نہیں ہے، اور اونٹ کا گوشت کھایا تھا، جس طریقے سے اونٹ سخت مزاج ہوتا ہے اس کا مزاج بھی سخت ہو گیا تھا۔ وہ کہتا اے عمر، نہ تو انصاف سے فیصلہ کرتا ہے اور نہ لوگوں کو برابر سے دیتا ہے۔ حضرت عمر غصے میں آ گئے، ظاہر بات جلالی آدمی تھے، اور اس قدر غصے میں آئے کہ قریب تھا کہ اپنا کوڑا اٹھائیں اور اس کی پٹائی کرنا شروع کر دیں، لیکن اس کا بھتیجا حضرت عمر کے پاس آتا ہے اور کہتا اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ ایسا کیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھلائی کا آپ حکم دیں، برائی سے روکیں، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے آپ پرہیز کریں۔ یہ جاہل ہیں، آپ اس کی بات میں کیا آتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ کہنا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بالکل خاموش ہو گئے، کان وقافا لکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کا معاملہ جہاں جائے بالکل خاموش ہو جایا کرتے۔ حضرت حسن ابن علی اللہ کے رسول کے جو اللہ کے رسول سے نواسے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، آپ کی بیٹی کے لڑکے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے مہمان بیٹھے ہوئے تھے، واللہ اگر ہم یہاں پر درس دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، یہاں میرا کوئی کپڑا نہیں ہے، یہ چائے ہے، اگر کوئی بچہ لے ہمارے اوپر چائے گرا دے تو میں کیا سوچوں گا؟ جھڑکوں گا نہیں جھڑکوں گا، ڈانٹوں گا کہ نہیں ڈانٹوں گا، ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ کچھ پلا رہا تھا نوکر، اور چیز اور کپڑے پر جو ہے وہ گر گئی، بڑا غصہ آیا ہوگا، لیکن وہ نوکر بھی بڑا تیز زبان تھا، اس نے کہا کہ حضرت حضور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ غصے کو پی جانے والے ہیں۔ کہا جا، میں اپنے غصے کو پی گیا۔ کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو بخش معاف کرنے والے ہیں۔ کہا جا، تو میں تجھے معاف کر دیا۔ اور پھر کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کہا جا، تجھے اللہ کے لیے ہم نے آزاد کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ اسی قرآن کے اوپر غور کر کے تدبر کر کے۔ تو اگر کسی کے اخلاق کے اندر کسی قسم کی برائی ہے تو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ ہماری برائی، ہمارے اس کمزوری کو ختم کر دے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، انسان حسن خلق کا جو ثواب بیان کیا ہے قرآن اور حدیث کے اندر، مثال کے طور پر اگر انسان اپنے اندر حسن خلق پیدا کر لے تو جیسے ابھی آپ کے سامنے شیخ نے کہا کہ قیامت کے دن جب ترازو رکھا جائے گا، انسان کے اچھے اور برے ہونے کا وہ معیار ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کا ترازو بھاری پڑ گیا وہ آرام کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کا ترازو ہلکا ہو گیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، ہے کہ نہیں؟ اس دن ترازو یہ معیار سب سے برابر قائم کیا جائے گا، اور آپ کے ترازو میں سب سے بھاری چیز کیا رکھی جائے گی؟ جی اچھے اخلاق رکھے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو انسان ان ثواب کو سوچے کہ اگر ہم نے اپنے اخلاق، اچھے اخلاق پیدا کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ثواب دینے والا ہے۔ انسان طبعی طور پر سخت دل ہے اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آتی، لیکن سوچے کہ میں غریب آدمی ہوں، گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے صدقے کا مطالبہ کرتا ہے، اگر ہم نے اپنے بھائی کی طرف مسکرا دیا تو ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ یہ صدقہ ہوگا۔ تو اس ثواب کے اوپر غور کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں
کہ اللہ کے رسول ہم سے کتنے اونچے مقام پر فائز ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کا کس طریقے سے مظاہرہ کیا۔ ذرا دیکھیں، آپ لوگ بار بار سنے ہوں گے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک یہودی آتا ہے اور آپ سلام کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ السلام علیک اے محمد، اے ابو القاسم، آپ کے اوپر موت ہو، یعنی تو مر جائے۔ یہ بدخلقی ہے کہ نہیں بدخلقی؟ کس کے ساتھ بدخلقی ہو رہی ہے؟ دنیا کسی بادشاہ کے ساتھ؟ دنیا کسی حاکم کے ساتھ؟ نہیں، کس کے ساتھ؟ ظاہر بات اتنا بڑا آدمی کوئی اس مقام پر پہنچ نہیں سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ وعلیک، بس۔ حتیٰ کہ دیکھیے وعلیک السلام بھی نہیں کہا آپ نے، یہ آپ کو حسن خلقی کا مظاہرہ کی دیا آپ نے۔ یہ نہیں کہا تیرے اوپر موت ہو، صرف آپ نے کہا وعلیک، بس۔ یعنی جو تم نے میرے ساتھ چاہا ہے وہی تمہارے اوپر بھی۔ بلکہ حضرت عائشہ بگڑ گئی اور کہا تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہو، تیرے اوپر اللہ کا غضب ہو، تیرے اوپر موت نازل ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا عائشہ یہ کیا کر رہی ہے؟ ذرا دیکھیں، حسن خلقی کی تعلیم ہے، اپنے خود حسن خلقی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنے اہل کو حسن خلقی کی تعلیم ہے۔ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ نرمی سے کام لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فحش کو، بدخلقی کو ناپسند کرتا ہے۔ نرمی کو پسند کرتا ہے، بدخلقی کو۔ تو اللہ کے رسول کی سیرت کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی سیرتوں کا مطالعہ کریں، نماز کا اہتمام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز لوگوں کو برے کاموں سے، ہے کہ نہیں صحیح بات؟ اور آپ خود سوچ لیجئے، آپ کوئی غلط کام کریں، دیکھنے والا کہے گا آپ نمازی ہو کر کے یہ کام کر رہے ہیں، کہے کہ نہیں کہے گا؟ تو انسان سوچ لے تو بہت سا کام اسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے اس سے۔ اسی طریقے سے روزے کا اہتمام کرے، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھے لوگوں کی مجلسیں اختیار کرے، اس لیے کہ جب تک اچھے لوگوں کی مجلسوں میں رہے گا وہ ان سے اچھے اخلاق اور اچھی سیرتوں کو سیکھا کرے گا۔ اسی طریقے سے سلف صالحین کی سیرت کا مطالبہ کرے، بدخلقی کا سبب بننے والے جو کام ہیں ان سے پرہیز کرے۔ مثال کے طور پر انسان غصے میں جب آتا ہے تو بہت سا وہ کام کر جاتا ہے جو کبھی نہیں کرنا چاہتا، ہے کہ نہیں ہے؟ غصے میں لوگ گالی بھی دے دیتا ہے، تھپڑ بھی مار دیتا ہے، برا بھی اس کا برا بھی کر جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ بات ہے کہ نہیں صحیح؟ تو غصہ لانے والے جو کام ہیں ان سے پرہیز کرے۔ اسی لیے ایک صحابی اللہ کے رسول خدمت میں آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ مجھے وصیت کیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ تم غصہ نہ کرو۔ دوسری بار کہا وصیت کی، آپ نے کہا غصہ نہ کرو۔ آپ نے 3 بار ہی وصیت کی کہ غصہ نہ کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے انسان اچھے اخلاق کی دعا کرتے رہے اور وہ کام کرنے کی کوشش کرے کہ جس سے ان کے اچھے اخلاق پیدا ہوں۔ یہ چند باتیں ہیں جو جلدی میں ہم نے آپ کے سامنے اخلاق کے حسنات سے متعلق رکھی۔ باتیں اس سلسلے میں کہنے کی بہت ہیں، لیکن جتنا کہا گیا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اس سے ہمیں اور آپ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو اچھے اخلاق کی توفیق دے اور برے اخلاق سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔